بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو رزق دینے والا بھی ہے اور رزق چھیننے والا بھی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آپ سب سے میرا ایک سوال ہے، اور یہ سوال شاید آپ کی زندگی، آپ کی دل کی آواز ہو۔ کیا آپ محنت کرتے ہیں لیکن رزق نہیں بڑھتا؟ کیا پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں ہے؟ کیا کاروبار ہے مگر برکت نہیں؟ یا پھر نوکری ہے مگر سکون نہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقین مانے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں محترم ناظرین کرام، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ رزق بند نہیں ہوتا، بس ہم اللہ کے دروازے پر صحیح طریقے سے دستک نہیں دیتے۔ آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے محترم ناظرین کرام، یہ ایک امتحان بھی ہے اور انعام بھی۔ بس شرط یہ ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے عزیزوں، ہم رزق کو صرف پیسوں سے جوڑتے ہیں، حالانکہ رزق بہت زیادہ وسیع ہے۔ رزق میں شامل ہے صحت، اولاد، عزت، سکون، وقت اور اطمینان وغیرہ۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ رزق کی بندش کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 گناہ، نمبر 2 ناشکری، نمبر 3 حرام کمائی، نمبر 4 والدین کی نافرمانی، نمبر 5 اللہ رب العزت سے دوری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محترم ناظرین کرام، سوچو، رزق وہاں سے بھی آتا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کے ساتھ ایک راز جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا ایک عظیم نام ہے الرزاق۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 میں، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا، طاقت دینے والا، مضبوط ہے۔ بے شک رزق نوکری نہیں، رزق بزنس نہیں دیتا، رزق اللہ رب العزت سے ملاتا ہے۔ جب اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا محترم ناظرین کرام، اور جب اللہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص رزق کی فکر میں عبادت چھوڑ دے وہ رزق بھی کھو دیتا ہے اور رب بھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، رزق عقل سے نہیں، رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ محترم ناظرین کرام، اب توجہ سے سنو، یہ وہ لمحہ ہے جس کے لیے آپ یہاں تک آئے ہو۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ اول آخر پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا پیارا بابرکت نام یا رزاقوں کا ورد 313 مرتبہ دل سے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور مدت اس کی مسلسل 7 دن ہے۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، یا اللہ میں تیرے نام اور رزاقوں کے وسیلے سے اپنے حلال رزق کے بند دروازے کھلوانا چاہتا ہوں یا رب۔ اور اس کے علاوہ چند ضروری باتیں ہیں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ رزق حلال کی نیت ہو، کسی کا حق ادا کیے بغیر یہ عمل نہ کرے، دل میں مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے
تو اللہ رب العزت تمہیں اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ذرا سوچئے، پرندہ نہ فکر کرتا ہے نہ جمع کرتا ہے، بس اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج حالات سخت ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہو۔ یاد رکھو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے، پھر اسے اتنا دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ بس ہمت نہ ہارو، اللہ کے دروازے پر بیٹھے رہو، کیونکہ اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ محترم ناظرین کرام، آئیے اپنے دل کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ دے۔ یا اللہ، جن گھروں میں فاقہ ہے ان گھروں کو بھر دے۔ یا اللہ، جن کے ہاتھ خالی ہیں ان کے ہاتھوں کو بھر دے۔ یا اللہ رب العزت، یا رزاقو، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے، نہ کہ تجھ سے دور۔ یا اللہ، یا رحمان، ہمیں حلال، پاکیزہ اور باعزت رزق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ان دوستوں میں شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے جن کو اس عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔